گا. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہیں لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے. آپ نے یہ بات سنا میرے دوستوں اور بزرگوں. کافروں کا طریقہ آج بھی آپ لوگ مزاج کے حوالے سے سنانے والا اگر آپ کو اپنے لہجے میں کہانیاں سنائے، کہاوتیں سنائے، آپ دلچسپی لیتے ہو. جب حق بات معلوم ہوتی ہے پھر آپ کو پتا چلتا اوہو ہم نے تو وقت ضائع کیا. تو ساری کہانی یوں تھی، نکلا یہ کچھ حاصل ہوا؟ پوچھ رہا ہوں ایک بات. الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے. سچ پھر کہیے گا مگر اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. وقتی طور پر آپ سچ کو دبا سکتے ہیں، مٹا سکتے نہیں. دو باتیں آپ نے سن لی. کوئی شخص غلط بات کرے، اپنی طرف سے گڑ لے کچھ، اس کی حقیقت کھل جاتی ہے. میں جو بات کرنے لگا ہوں دھیان سے اس کو، جملے کو یاد رکھیے گا. جھوٹ یاد نہیں رہتا. جھوٹ آزما لیجیے گا. آپ کو 24 گھنٹے کے بعد وہی اسی الفاظ میں اسی طرح جملہ دہرانا مشکل ہوگا، کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جھوٹ یاد رہتا. سچ برسوں بعد بھی یاد آ جائے گا. سچ ہوگا تو برسوں بعد بھی یاد آ جائے گا اور اس میں کوئی فرق نہیں. کوئی ہو سکتا ہے ایک آدھی بات آپ کے ذہن سے ادھر ادھر ہو جائے مگر وہ پھر بھی اسی طرح یاد آئے گا. جھوٹ یاد رہتا نہیں. اب مجھے آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں جھوٹی ہوتی ہیں یا نہیں؟ ڈرامہ ہو، ناول ہو، افسانہ ہو، اکثر گڑی ہوئی کہانیاں ہوتی ہیں، سچی نہیں. قرآن میں جتنے واقعات اور قصے بیان ہوئے ہیں سچے ہیں یا نہیں؟ جو شبہ کرے گا ایمان والا نہیں رہے گا. اب اللہ احسن تفسیرا فرما رہا ہے. ایک ہوتا ہے اچھا، ایک ہوتا ہے بہت اچھا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس لائیں گے، کوئی لے آئیں گے، مگر اللہ فرماتا ہے وہ نہیں ایسی لا سکتے جیسی اچھی ہم بیان کریں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں حق پہنچا ہے اس کی مثال دنیا میں مل سکتی؟ اونچی کہہ دیجئے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کفار و مشرکین کے سوالات، ان کی پوچھی ہوئی باتیں، جملہ مبنی بر باطل. مبنی بر باطل کا مطلب جھوٹ پر بنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالی کے جملہ جوابات، جملہ کا مطلب ٹوٹل. آج بھی آپ جائیں تو آپ کے ہاں ریٹیل اور ہول سیل کہتے ہیں. تھوک کے بھاؤ یا دوسرے کو کیا کہتے ہو آپ لوگ؟ پرچون کہتے ہیں. ایک تھوک ہے، ایک پرچون اردو والے. انگلش میں ریٹیل اور ہول سیل. عربی میں آج بھی جملہ ہول سیل کو
آپ وہ لاتے ہیں جو کا مطلب ٹوٹل وہاں، اور قطعی اس کے لیے پرچون کے لیے. لیکن میں نے یہ بات کیوں کی کہ جتنے سوال ہوں گے کافروں کے بنائے ہوئے وہ جھوٹ پر بنے ہوں گے، رب تعالی کی طرف سے جتنے جواب ہیں وہ سارے سچ پر ہیں، حق ہیں، سچ ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات میں جھوٹ آ سکتا نہیں. ایک بات، ان کا یہ سوال بھی باطل کہ جی یہ اکٹھا کیوں نہیں اتارا. اللہ کا جواب سچا ہے، حق ہے. ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کسی نہ کسی انداز میں. ایک بزرگ تھے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھ سکے، وہ ہر قرآن کی آیت پر انگلی پھیرتے ہوئے کہتے تھے میرے رب نے جو کہا سچ کہا، میرے رب نے جو فرمایا سچ فرمایا. ان کی یہ ادا بھی مقبول ہو گئی. یہ اس کے لیے جس نے نہیں پڑھا تھا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیکھنا نہیں ہے، مگر کوئی رب کے بیان کے بعد شبہ کرے، اللہ نے بتا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، پھر بھی شبہ کرے تو پھر وہ ایمان والا نہیں. اچھا، دوسری بات، قرآن میں اگر غور کریں تو ایک بات اور پتہ چلتی ہے. وہ کیا؟ پہلے نبیوں کی امتیں، ان میں جو کافر لوگ تھے، وہ جب سوال کرتے تھے جواب وہ نبی خود دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام پر فرعون اعتراض کر رہا ہے، حضرت ابراہیم پر نمرود اعتراض کر رہا ہے. نبیوں پر اعتراض کافر کر رہے ہیں، جواب کون دے رہے ہیں؟ خود نبی دے رہے ہیں. قرآن سے کیا پتا چلا؟ اعتراض کرنے والے نبی پر کافر ہیں، میرا رب خود جواب دے رہا ہے. اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی اعتراض ہوا جواب کس نے دیا؟ اللہ. نمونہ دیکھیے، ولید بن مغیرہ ایک شخص کا نام ہے، نہایت گستاخ، نہایت بے ادب. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سخت لفظ کہہ دیا. اب وہ لفظ صرف اس لیے کہ قرآن میں بیان ہوا ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں، ورنہ میں اپنی طرف سے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا. مجنون کیا لفظ ہے؟ اردو میں آپ نون غنہ کر دیتے ہیں، نقطہ نہیں پڑھتے تو مجنون کہہ دیتے ہیں. دیوانہ، پاگل، یہی معنی کرتے ہیں نا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد. اس ولید نے یہ لفظ میرے نبی کے لیے کہہ دیا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کہہ دیا. جب اس نے کہا اللہ نے جواب دیا. حضور نے جواب نہیں دیا، کس نے جواب دیا؟ یہ سورہ القلم پارہ 29، گھر جا کے بھی پڑھ لیجئے گا، ابتدائی آیتیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون. یہ جواب دے رہا ہے اللہ اس کو، قلم اور ان کے لکھے کی قسم. قلم اور اس کے لکھے کی قسم. اللہ تعالی کے اس جواب میں کتنی حکمتیں ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. اے محبوب آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں.
اپنے رب کے فضل سے مجنون اونچی نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، پہلے تو جواب دے دیا کہ مجنون نہیں ہے، اب سنیں، اور اے حبیب ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، بے مجھے سب کی آواز چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں، یہ بات آ گئی ہے تو بتا دوں۔ آپ لوگ کہتے ہو بے حد شکریہ، بے حد افسوس ہوا، بے حد، یہ لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں، غلط کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ آپ کو حد معلوم ہے؟ بتائیے، تو پھر بے حد کیسے کہہ دیا آپ نے؟ بے حد افسوس ہوا، افسوس کی حد تو بتاؤ۔ بے حد شکریہ، ذرا شکریہ کی حد تو بتاؤ۔ بے حد تکلیف پہنچی، ذرا تکلیف کی حد تو بتاؤ۔ بے حد نہیں کہا کریں، بہت کہا کریں۔ کیا کہنا ہے؟ بہت تکلیف ہوئی، بہت شکریہ، بہت افسوس ہوا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ بے حد کہہ سکتے۔ بے حد کہاں ہے؟ جہاں معلوم ہے اور ہمیں معلوم نہیں، اور ہم جان سکتے بھی۔ یہ اللہ اپنے حبیب کے لیے فرما رہا ہے، محبوب تمہارا ثواب بے انتہا ہے، اور جس کا ثواب بے انتہا ہے اس کی شان کتنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پہلے جواب دیا ولید کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرما دیا کہ آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، اور محبوب آپ کا تو ثواب بہت بے انتہا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس مجنون کہنے والے کو پتہ نہیں محبوب آپ کی خوبو بڑی شان والی ہے، آپ کا خلق خلق عظیم ہے۔ خلق اس عظیم کو سمجھ لو۔ کاش میں صرف جھلک دکھاتا ہوں، ابھی آپ کو سمجھ آ جائے، چونکہ آیت پڑھی ہے میں نے، میں سمجھا دوں۔ آپ لوگ جتنے بیٹھے ہو، میں ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ معلوم کرو ان سب کی، جتنے بھی ہیں ان کی ویلتھ، مالی حالت، سب کی مل کر ٹوٹل مالی حیثیت بتاؤ مجھے۔ آپ کو شاید اگلا کتنا بتاتا ہے، کتنا آپ کو معلوم کرنا پڑتا ہے، اس کی یادداشت میں کتنا ہے کتنا نہیں ہے، آپ مجھے بتا سکو گے؟ اونچی۔ کراچی والوں کے پاس سونا کتنا ہے بتا سکو گے؟ جب کراچی کا نہیں بتا سکو گے تو پاکستان کا کہاں سے بتاؤ گے؟ چاندی کتنی ہے، تانبا کتنا ہے، پیتل کتنا ہے، ایلومینیم کتنا ہے، اسٹیل کتنا ہے، لکڑی کتنی ہے، نمک کتنا ہے، چینی کتنی ہے، گندم کتنی، چاول کتنے، میں ٹوٹل چیزوں کے نام جتنے مجھے آتے ہیں وہ میں بتاؤں گا، کہوں کہ بتاؤ۔ چلو کراچی کے ہی پوچھ لوں، آپ لوگ بتا سکو گے؟ 100 آدمی مل کے بتا سکیں گے؟ تو مردم شماری آپ سے نہیں ہوتی، آپ چیزوں کی تفصیل کہاں سے بتائیں گے؟ بندے کتنے رہتے ہیں وہ آپ سے صحیح نہیں گنے جاتے، تو تفصیل کیا بتائیں؟ تو جب کراچی کا نہیں بتا سکتے، پورے ملک کا اور زیادہ مشکل، اور پوری دنیا میں کتنا سونا، کتنی چاندی، کتنا سامان، کتنی گیس، کتنا تیل، کتنے پتے، کتنے درخت، کتنے جناب پھل، کتنی سبزیاں، کتنا کچھ ہے، کوئی گن سکتا ہے؟ امریکہ والے گن سکتے ہیں؟ چائنا والے،
پوری دنیا مل کے گل سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. ابھی آپ نے کہا ساری دنیا مل کر ساری دنیا کا سامان گن نہیں سکتی، جو گنا نہیں جا سکتا. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان تھوڑا سا ہے. دنیا کا سامان. اور آپ نے ابھی کہا ساری دنیا مل کے گن سکتی، تو ساری دنیا مل کے جو نہ گن سکے وہ قلیل ہے. تو جب قلیل کا یہ حال ہے، عظیم کا کیا حال ہوگا؟ جو گنا نہیں جا سکتا، سارے مل کے گن نہیں سکتے، جب وہ تھوڑا سا ہے تو پھر جب قلیل کا یہ حال، عظیم کا کیا ہوگا؟ اور رب اپنے حبیب کے خلق کو خلق عظیم فرما رہا ہے. پتا چلا دنیا کی گنتیاں ختم، دنیا کی قوتیں ختم، نبی کا خلق بہت اعلیٰ ہے. اللہ یہاں اللہ نے جواب دیا. اور جو پاگل ہوتے ہیں ان کا کوئی کردار نہیں ہوتا. محبوب آپ کا تو خلق خلق عظیم ہے. پاگلوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ان کے کوئی اخلاق ہوتے ہیں؟ آپ کا خلق تو خلق عظیم ہے. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. تو اب کوئی دم جاتا ہے، آپ بھی دیکھ لو گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کون مجنون تھا. پتہ لگ جائے گا. کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، دیر کیا ہے، پتہ لگ جائے گا. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہک جائے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتا ہے جو صحیح راستے پر ہے. اب سنیں، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب اس شخص نے جس نے گستاخی کی تھی، اللہ نے اس کی 10 برائیاں بیان کی ہیں. کتنی؟ کیوں؟ اس نے نبی کے لیے غلط لفظ کہا. نبی کے لیے تو جو نبی کے لیے غلط لفظ بول دے اس کا پول کھل جاتا ہے. اس کا بہت سے پھر رہے ہیں، کچھ پتا نہیں، ادھر گستاخی ہوئی ادھر ان کے کچا چھٹا سامنے. اب سنیں، اللہ فرماتا ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ. اے جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ تو اس آرزو میں ہے کہ کسی طرح تم نرمی کرو، فَيُدْهِنُونَ، تو وہ بھی نرم پڑ جائے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ. اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا. نمبر 1 کیا برائی اس کی؟ بڑا قسمیں کھانے والا. ہماز ذلیل ہے. مشائم بنمیم، بہت تانے دینے والا، ادھر ادھر کی باتیں لگانے والا. سن لیا آپ نے؟ برائیاں بیان. مناع للخیر معتد اثیم. یہ ادھر ادھر کی ادھر لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے روکنے والا، بڑا سخت گناہگار. سن لی آپ نے؟ قسمیں کھانے والا، ذلیل، تانے دینے والا، ادھر ادھر کی لگانے والا، بھلائی سے روکنے والا، گناہگار، اور درست خو یعنی سخت خو. یہ بیان ہو گئی 10ویں